بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا ہم انسانوں میں فرقے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، رافضی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ائمہ اربعہ کو ماننے والے ہیں، مقلدین ہیں، غیر مقلدین ہیں، اور اس طرح کے اور پھر قدریہ، جبریہ، مشبہہ، کئی فرق باطلہ بھی آئے ہیں. تو کیا جنات میں بھی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ نہیں؟ اس ضمن میں ایک حکایت آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. اس کو اتباع السنن والآثار میں امام دارمی لے کر آئے ہیں. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بجیلہ قبیلے کے ایک بوڑھے نے ہمیں بیان کیا کہ جنات میں کا ایک جوان ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. پھر اس نے ہمیں اس کے نکاح کا پیغام دیا اور کہا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ غیر نکاح کے اس کے ساتھ حرام صحبت کروں. تو ہم نے اس لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا. بس وہ ہمارے سامنے ہو جاتا تھا اور ہم اس سے باتیں کیا کرتے تھے. تو ہم نے اس سے پوچھا تم کیا ہو؟ اس نے کہا ہم تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ہم بھی تمہاری طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ہم نے پوچھا اچھا قبائل میں تو بٹے ہو، تو کیا فرقوں میں بھی بٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم بھی فرقوں میں بٹے ہیں، ہمارے ہاں بھی قدریہ ہیں، شیعہ ہیں، مرجیہ ہیں، ہر قسم کے فرقے ہیں. تو ہم نے پوچھا تم میں سے کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہاں تک تو اتباع السنن والآثار میں امام دارمی لے کر آئے ہیں. اچھا پھر ایک اور کتاب ہے اس کی عماری احمد بن سلیمان النجاد نے، اور احکام المرجان میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ امام اعمش فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جن نے نکاح کیا. تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا کھانا زیادہ پسند ہے؟ تو کہنے لگا ہمیں چاول. تو ہم اس کے پاس چاول لے آئے. ہم نے دیکھا کہ لقمے تو اٹھ رہے ہیں لیکن اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا تم میں یہ فرقے بھی ہیں جو ہم میں ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہمارے ہاں بھی فرقے ہیں. تو میں نے پوچھا تم میں رافضیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم میں سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ رافضیوں کا فرقہ ہے. وہ اسی طرح ہمارے ہاں نکل گئے ہیں جسی طرح آپ کے ہاں نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سے یوں نکل گئے ہیں جیسا کہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے. تو اس ضمن میں اس کے بعد علماء کئی حکایات لے کر آتے ہیں. اس کے اندر جو ہے کئی کتب ہیں جس کے اندر کئی لوگوں نے احکام المرجان ہے، پھر ابن ابی دنیا نے بعض روایتوں کو جمع کیا ہے، امام ابو بکر الخرائطی نے کئی حکایات کو جمع کیا. اب ان تمام حکایتوں کو ہم یہاں جمع کرنا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ بہت ساری حکایتیں ہیں اور اس کے اندر اختلاط بین الانس والجن کے بارے میں بھی ہیں اور پھر مشاہدات کے بارے میں بھی ہے. بہرحال تو باٹم لائن از ان تمام تفصیلات میں جانے کے بجائے کہ اس اختلاط سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر فساد ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے نکاح کو منع بھی فرمایا ہے اور اولاد زنا پر محمول بھی فرمایا ہے. مثال کے طور پر لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم اولاد الجن، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں جنات کی اولاد کی کثرت نہ ہو جائے. تو اس طرح کی اور احادیث بھی آئی ہیں جس کے اندر جو ہے اس بات کو سامنے رکھ کر پھر حنابلہ، شوافع، احناف اور مالکی حضرات نے اس طرح کی جو رائے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے وہ انہوں نے قائم کی ہے. وما علینا الا البلاغ. اچھا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں جنات کے گھروں کے متعلق بات کریں گے. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.